اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کی خاص فرمائش ہوئی ہے، لیکن میں اس طرح کوئی پرسنل بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ میں نے بنائے ہیں اس سے پہلے بھی، کسی نے داڑھی کے بارے میں پوچھا تھا، کسی نے میری سنگنگ کے بارے میں پوچھا تھا، تو میں نے جواب دیا تھا اور لوگ تھوڑا سا ناراض بھی ہوئے۔ میں کیا کروں میرے بھائی، آج بھی جو سوال میرے پاس آیا ہے، یہ 3-4 دنوں میں میرے ہی ایک دور کے رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، ایک بہترین میسج میں سے انہوں نے ایک ایسی بات نکالی ہے، یعنی آدمی بات کرتے کرتے اسلوب میں جب چلا جاتا ہے تو کہتا ہے نا، مبالغہ جسے کہتے ہیں آپ، کہ بھائی صبح سے شام ہو گئی، تھکا ہوا ہوں میں، بالکل فرصت نہیں ملی۔ ایسا نہیں ہے، بالکل فرصت نہیں ملی کا مطلب ایک محاورہ ہے، ایک بات کرنے کا طریقہ ہے۔ صبح سے شام تک بزی ہوں، سال کے 12 مہینے ہم بزی رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سو نہیں رہا ہوں۔ ماں کہتی ہے کہ یہ 24 گھنٹے موبائل میں کھیلتا رہتا ہے، 24 گھنٹے نہیں کھیلتا۔ ہم اپنے پڑوسی سے کہتے ہیں، میں نے آپ کو 1000 بار کہا کہ میرے گھر کے سامنے گاڑی مت کھڑا کریے، 1000 بار گن کے نہیں کہا۔ تو اس طرح کی باتیں پکڑ کے ایک صاحب نے مجھے یہ کمانڈ کیا، آڈیو میسج بھیجا کہ آپ کی ساری باتیں میں سنتا ہوں، فالو کر رہا ہوں، لیکن آپ نے یہ غلط کہا کہ میں نے ساری دنیا کو بتایا۔ میں نے دنیا کو بتایا میں نے نہیں کہا، میں نے سب کو میں نے بتایا ہے، ایک لفظ کا مطلب، کیونکہ میں نے اس سے پہلے اگر کسی کا ریفرنس مل جاتا، کوئی بڑے عالم، کوئی بڑے مفسر عبادت کا صحیح مفہوم بتا دیتے تو ہم اس کو ریپیٹ کر دیتے، یا حوالہ دے دیتے کہ بھئی میں نے فلاں کتاب سے پڑھا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ ایسی باتیں تو میں کرتا بھی نہیں، میں تو صرف وہی چیزیں پیش کرتا ہوں جو دنیا میں موجود نہیں ہیں، یا میری نظر سے تو نہیں گزری، میرے دماغ میں اللہ نے ڈالی، کیونکہ میں فیلڈ پہ کام کر رہا ہوں، قرآن کی دعوت کا کام کر رہا ہوں، جو اللہ نے مجھ پہ ذمہ داری ڈالی ہے، میرے نبی نے میرے لیے وصیت کی ہے، بلغوا انی ولو آیا۔ اللہ نے کہا ذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو اس میں شرط بھی رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ دھمکی سے جو ڈرے، قیامت کی، جہنم کی دھمکی سے جو ڈرے، اسی کو قرآن سے نصیحت کرنا۔ اب جس کے دل میں نہ قیامت کا یقین ہے، نہ ڈر ہے، نہ اسے عذاب کا ڈر ہے، نہ اسے یہ یقین ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اسے یہ بھی یقین نہیں ہے کہ میں مرنے والا ہوں، تو اب ایسے پتھروں کو سنا کے کیا فائدہ؟ مگر پھر بھی بحیثیت انسان، ہم تو انسان ہیں، کم سے کم دیکھ رہے ہیں، کھاتا پیتا، سانس لیتا چلتا پھرتا بندہ ہے، جورو بچے رکھتا ہے، اٹھانا ہے اس کو، پتھر سے انسان بنانا ہے، یہ بھی کوشش کر لیتے ہیں۔ اب یہ کوشش کرنے والوں میں بہت سارے لوگ ہیں، سوالات میں اس طرح کے سوالات بھی آتے ہیں، الگ الگ ویڈیوز میرے پاس بھیج دیتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے پاس اتنا وقت کہاں سے آ جاتا ہے کہ بیکار کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ آپ کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کی زبان سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کی دعوت دینے کا ٹائم نہیں ہے، تو عمل کہاں سے خاک کریں گے آپ؟ بیکار کے ٹک ٹاکس دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے، انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز ہے، اچھی مووی دیکھیے، اچھے گانے سنیے، کوئی کامیڈی سین ہے تو وہ دیکھیے۔ دنیا بھر کے آپ کو جو ہے سولار سسٹم کے بڑی اچھی نالج یوٹیوب پر ہے، وہ دیکھیے کہ سولار سسٹم کس طرح چلتا ہے۔ ذہن کے اوپر قرآن کو چھایا ہوا رہنے دیجیے، قرآن کی نظر سے دیکھیے کہ اللہ نے کیسی کیسی لوگوں کو صلاحیتیں دی ہے، کیسے چھوٹے چھوٹے بچے انڈین آئیڈل میں گا رہے ہیں، کیسے کلاسیکل سنگنگ میں انہوں نے علم حاصل کر کے سارے گاما پادھا نیسا کی ایک تھیوری بنائی ہے، کیسے تال کی کتنے قسم کی تال ہے۔ سوچئے، اس میں اچھی بات ہے، بری بات کیا ہے؟ بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں، کامیڈی کرتے ہیں، کیسا لکھتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں لوگ، کیمرے کتنے قسم کے ہیں، کیسی لائٹنگ ہوتی ہے، کیسے ڈائریکشن ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے یہ سب کچھ۔ دیکھیے سیاروں کی باتیں، دیکھیے یہ سورج کیسے نکلتا ہے، چاند کیسے نکلتا ہے، زمین کیا اسپیڈ میں گھوم رہی ہے، زمین پہ کتنے حصہ پانی ہے، کتنا حصہ زمین ہے، میں نے قرآن سے نکال کے بتایا۔ میں نے بتایا کہ اس کے بالکل مڈل میں حدید ہے، حدید لوہے کو کہتے ہیں، یہ 7 پردوں کی زمین میں آخری پردہ جو ہے وہ لوہے کا ہے۔ قرآن میں بھی 114 صورتیں ہیں، اس کا مڈل جو ہے 57 بنتا ہے، 57 نمبر پہ سورہ حدید ہے، جسے لوہا کہتے ہیں۔
غرض یہ ہے کہ میں اور گلے شکووں میں نہیں جانا چاہتا، مصروف میں بھی رہتا ہوں الحمدللہ۔ آج 2.5 مہینے ہو گئے ہیں مجھے قطر آئے ہوئے۔ ان 2.5 مہینوں میں لگ بھگ 25,000 ریال کا میں نے انویسٹمنٹ کیا ہے، اور پورے کا پورا انویسٹمنٹ ادھاری میں ہے۔ سارے لیبرز میرے پاس فری میں کام کرتے ہیں، یعنی ادھار میں کام کرتے ہیں، ٹیکنیشینز ادھار میں کام کرتے ہیں، سامان مٹیریل ادھار لاتا ہوں، یہاں تک کہ میرے ورکرز خود آتے آتے میرے لیے ناشتہ لاتے ہیں، میرے لیے چائے لاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ وہ بھروسہ ہم نے جیتا ہے، وہ اخلاق ہم نے پیش کیے ہیں۔ اور کبھی میں ورکرز کام کرتے وقت بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے کام نہیں کرواتا، ان کی مدد کرتا ہوں۔ ویلڈر کو ویلڈنگ سکھاتا ہوں، کارپینٹر کو کارپینٹری سکھاتا ہوں، الیکٹریشین کو الیکٹریشین کا کام سکھاتا ہوں، اے سی ٹیکنیشین کو اے سی ٹیکنیشین کا کام سکھاتا ہوں۔ غرض یہ ہے کہ ہر اسپیشلسٹ کے ساتھ اس کے سر پہ رہتا ہوں میں۔ وہ خود پریشان ہو جاتا ہے، بولتا ہے مجیب صاحب آپ کے ساتھ کام کرنے میں ہمیں کچھ آگے سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ جب بھی وقت ملتا ہے میں یوٹیوب پہ کبھی ویلڈنگ کے نئی ٹیکنیکس دیکھتا ہوں، کارپینٹری کی ٹیکنیکس دیکھتا ہوں، پلاسٹر کیسے کرتے ہیں لوگ، استرکاری کلر کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، اس میں کیا کیا ایکوپمنٹس یوز ہوتے ہیں، وہ لا کے دیتا ہوں ان لوگوں کو۔ وہ بھی خوشی خوشی کام کرتے کہ مجیب صاحب کام نہیں ہے ہمارے پاس، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ ڈھونڈ کے لاتا ہوں، 3 شفٹوں میں کام کر رہا ہوں۔ فجر سے ایک بندہ آ جاتا ہے، ظہر تک رہتا ہے، 2 بجے سے کچھ بندے آتے ہیں، 6 بجے تک رہتے ہیں، 4:30 5 بجے کچھ بندے آتے ہیں، رات میں 11 بجے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود قرآن ڈیلی لکھتا ہوں۔ کم سے کم 50 لوگوں کے سوالات آتے ہیں۔ الحمدللہ خوشخبری بھی آپ کے ساتھ بانٹنی تھی۔ میرے کچھ 2-3 سال پہلے میں نے دیکھا تھا 26,000 فالوورز تھے، اب الحمدللہ 50,000 تک پہنچ گئے ہیں۔ اور میں کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں، کلمہ پڑھائے اور چھوڑ دیے، اور بڑا مجمع جمع ہے، مائک دے دیا ہاتھ میں، آپ کو کوئی فورس تو نہیں کر رہا ہے ایمان لانے پہ، حالانکہ وہ ایمان نہیں لا رہا ہے، وہ اسلام کی قبول کرنے کا اقرار کر رہا ہے، کمٹمنٹ کر رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بس اتنا پڑھا کے چھوڑ دیے۔ اب وہ آگے جا کے کیا کر رہا ہے کیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ غرض یہ ہے ان ساری باتوں کی جو مدعا ہے بات کرنے کا، کچھ لوگوں کو مجھ سے اعتراض ہے، کچھ میرے اسٹائل پہ اعتراض کرتے ہیں۔ پورا میٹر اوپر سے نیچے تک 20 پوائنٹ میں نے لکھ کے بھیجے۔ اب اس شخص کی عقل کا اندازہ لگائیے آپ کہ وہ پوری باتوں میں سے نکال کے مجھے یہ کہتا ہے کہ اس میں آپ نے قرآن کی حیثیت کیوں لکھا، آپ قرآن کا مقام لکھنا تھا۔ یعنی وہ 20 پوائنٹ کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی شروع سے یہ لے کے بیٹھا تھا کہ اس کے کون سے کام میں میں نقص نکالوں، یہی بات ہوئی نا۔ یا نیگیٹو مینٹالٹی اتنی بڑھ چکی ہے، اتنا بیمار ہے وہ آدمی کہ جس کو بالکل احساس نہیں ہے۔ میرے پورے بیان میں سے ایک آدمی نکال کے ایک لفظ نکال کے بولتا ہے کہ مجیب بھائی آپ نے یہ کہا کہ آپ نے دنیا کو یہ مطلب سکھایا ہے، آپ پوری دنیا کو کیسے سکھائیں گے؟ آپ کی پہنچ تو صرف انڈیا تک ہے۔ بھائی صاحب آپ کی پہنچ تو حیدرآباد سے باہر نہیں ہے نا، میری ایٹ لیسٹ انڈیا تک ہوگی، جبکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے بھی لیکن آپ قبولنے تیار نہیں ہیں۔ اتنے بخیل۔ آپ کو شاید وہ روایت نہیں معلوم، حالانکہ قرآن کی آیت بھی ہے، لیکن اب چونکہ روایتوں کے غلام ہیں لوگ، اللہ فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ الْعَذَابِ شَدِيدٌ۔ ناشکرے لوگوں کو کافر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے، میری بھی میرے بندوں کی بھی، جس نے تمہیں پیغام پہنچایا ہے، تو میں تمہیں اور علم دوں گا اور ہدایت دوں گا۔ لَإِن كَفَرْتُمْ، اگر اس کو تم نے چھپایا، یعنی آپ جانتے ہیں کہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے۔ ارے میرے نمبرز لکھے ہوئے نیچے، یوٹیوب پہ آ کے بیان کر رہا ہوں۔ کوئی گھر میں پردہ لگا کے، وہ ہے نا ملحدین، پورا منہ پہ ڈھٹا باندھ کے، اپنا نام چھپا کے، کوئی دوسرا نام لکھ کے، فیک آئی ڈی بنا کے، دوسرے ملک میں جا کے بیٹھے ہوئے۔ آتا ہوں دھڑلے سے الحمدللہ، اپنے گھر آتا ہوں، رہتا ہوں، یہاں آتا ہوں۔ یہاں قطر میں میرے خلاف کمپلین کی گئی، سی آئی ڈی نے 1.5 مہینہ میرے سارے ویڈیوز چیک کیے۔ سی آئی ڈی آفیسر مل کے بولا کہ مجیب تمہارے لیے کمپلین آئی تھی لیکن ہم کو کچھ ملا ہی نہیں ایسا، تم نے جتنی باتیں کی ہیں 100% صحیح ہے۔ لیکن کیا کریں، ان لوگوں کا کیا کریں؟ اس میں کئی کیٹیگریز ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ جتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ بہتر ہیں ان لوگوں سے جو خاموش ہو جاتے ہیں سن کے۔ یعنی اس پتھر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا، یا تو انہیں بالکل میرے ویڈیوز میرے آڈیوز دیکھ رہا بھی نہیں، یا دیکھ رہا تو چکنا گھڑا ہے اس کے اوپر سے پانی پھسل کے چلے جا رہا ہے،
یا پھر اندر ہی اندر اتنا بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہے، جنتی سمجھ رہا ہے کہ اس کو اس طرح کے بیانات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یا پھر اتنا بڑا بے غیرت ہے کہ وہ اپنی برائیاں چھوڑ تو سکتا نہیں، مجھے منہ پہ بول نہیں سکتا، اتنی مردانگی نہیں ہے کہ مجھے بھائی آپ کے میسیجز کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے گروپ میں سے میرا نام نکال دیجئے، نکال دو آپ۔ ہاں اگر آپ مصروف رہتے ہیں، اگر آپ کو میرے میسیجز سے ڈسٹرب ہوتا ہے تو نوٹیفیکیشن میں جائیے، میرے پرسنل ایک کانٹیکٹ کا نوٹیفیکیشن آف کر دیجئے۔ میں نے ایسے کئی لوگوں کا نوٹیفیکیشن آف کر دیا ہے جو نالائقی کے میسیجز بھیجتے ہیں، پتہ نہیں کوئی گرین پگڑی والا تھرڈ کلاس قسم کا ایک مولوی کچھ بیان کر رہا ہے، کوڑ کا مریض ہے، وہ پورا جسم سفید ہے اس کا، آخری درجے کا مشرک ہے، آخری درجے کا بدعتی ہے، آخری درجے کا صوفی ہے، چلے لگانا، ادھر جانا ادھر جانا اور وظیفے پڑھنا، 313 کا وظیفہ اور یہ اور وہ۔ تو میں ایسے لوگوں کی نوٹیفیکیشن کو آف کر کے رکھتا ہوں۔ جب دیکھ لیا فون، اور فون دیکھے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے ہم، ہماری سانس کے ساتھ ہو گیا فون۔ تو میں ٹائم پہ ریسرچ کرتا ہوں، میں قرآن لکھتا ہوں، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، رومن میں لکھ رہا ہوں، ایک ایک حدیث کسی کے بیان میں سن لیا تو وہ حدیث جب تک حدیث کی کتاب میں نہیں نکالا، لبنان فون کرتا ہوں، سعودی عرب فون کرتا ہوں، ترکی دیکھتا ہوں، انگلش میں لکھنے والوں نے کیا ترجمہ کیا ہے اس کی پوری تحقیق کرتا ہوں، کیونکہ کوئی معمولی آدمی کا کام نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ میرا فریضہ بنتا کہ میرے نبی نے ایسی بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی، جو اللہ نے کہی تھی محفوظ ہے، نبی کی زبان سے ہم کو ملی، قرآن محفوظ ہے اور سچی کتاب ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا تصور کیجئے، نہ مجھے آپ کے پیسے چاہیے، نہ میں کوئی ایسا فرقہ بنا کے مجھے کوئی شوق ہے کہ لوگوں کو میں سناؤں اور لوگوں سے میری تعریف سنوں۔ تعریف والے تو 10% بھی نہیں ہوں گے، 90% تو نالائق ہیں، وہ 90% میں 30-40% تو چکنے گھڑے ہیں، پتھر، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، میرے رشتہ داروں میں بھی ہے، ایسے بے غیرت ہیں پوچھو مت، خاندان میں، اور بعض ایسے ہیں جو دور سے ملنے والے ہیں، دوست احباب میں سے، کبھی زندگی میں پلٹ کے جواب نہیں دیتا انہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنا بے حس، کتنا بے غیرت، کتنا بے شرم ہوں گا انہیں۔ کم سے کم اتنی سچائی تو انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ یہ بول دے، بھائی صاحب الحمدللہ بہت ذلیل کر دیا آپ ہمارے کو، اب ہم اور ذلیل ہونا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم ذلیل ہیں، ذلیل ہی رہیں گے، لہٰذا آئندہ سے آپ ہمیں میسیج مت بھیجیے، ختم ہو گئی بات۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم۔ آپ یہ دیکھیے کیا میں پیسے لے رہا ہوں؟ کبھی میں نے آپ سے دعا کی گزارش کی، میرے لیے دعا کرنا؟ ارے تمہاری دعا خود قبول نہیں ہوتی، تمہارے لیے میری کیا کریں گے تم؟ مجھے کسی کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ضرورت نہیں ہے۔ میرے رب نے مجھے جو حکم دیا میں کر رہا ہوں، میرے نبی نے مجھے جو وصیت کر کے اس دنیا سے گئے ہیں اس پہ قائم ہوں، میں عامل ہوں اس پہ، الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اس کے ساتھ یہ دیکھیے پرسنل کیریکٹر کیسا ہے آدمی کا، پیسے کے معاملے میں کیسا ہے، وہ پرامپٹ ہے یا نہیں ہے، وقت پہ لوگوں کی قیمت ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، چوری کی لائٹ تو نہیں جلاتا، حرام کی کمائی تو نہیں کماتا، لپا ڈپی تو نہیں کرتا، اس کی ٹوپی اس کے سر پہ، زری جب بات پہ 200 روپے پہ جھوٹ بولتے لوگ۔ اپنا خود کا جائزہ لینا ہے تو لے کے دیکھیے، کسی سنسان جگہ سے آپ گزر رہے ہیں، جنگل کا راستہ ہے، کوئی گاؤں جا رہے ہیں، راستے میں اگر آپ کو ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ملے، وہ بندہ مرا ہوا ہے اور اس کے بیگ میں لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں، چھوڑیں گے آپ؟ ہے اتنا ایمان؟ چپکے سے بیگ لیں گے، نکل جائیں گے نا۔ موبائل لیتے ہوئے ڈر ہو جائے گا کہ نہیں موبائل کو کوئی بھی ٹیپ کر سکتا ہے، پیسے پڑے ہوئے ہیں، اٹھا لو یہاں سے کچھ بھی، اس کی جو چیزیں ہیں اٹھا لو یہاں سے۔ بڑوں کو دیکھے ہم نے، بڑوں کو، ارے مسجد کے خزانے میں سے چوری کرتے ہوئے دیکھے، مسجد میں کام کرنے والے۔ خیر میں ان لوگوں کا ذکر کر کے اپنا ٹائم خراب کرنا نہیں چاہتا، آپ کیریکٹر پہ غور کیجئے، آپ یہ دیکھیے بڑا ہم کو ٹائم نہیں ملتا، کیسے ٹائم نہیں ملتا؟ میری اتنی بڑی فیملی ہے آپ کی، میں نے جتنا سفر کیا ہے آپ نے کیا ہے، الحمدللہ 59 ایئرس کی ایج ہے، اس کے باوجود بھی صبح فجر سے کام کرتا ہوں، الحمدللہ پوری صحت اچھی ہے، نہ بی پی کی کوئی بیماری ہے، نہ شوگر ہے، نہ کوئی اور میرا کوئی پرابلم ہے، الحمدللہ بال سلامت ہے، دانت سلامت ہے، نظر اچھی ہے، میموری حد سے زیادہ اچھی ہے، الحمدللہ۔ یہ جتنی حد ہے نا عام لوگوں کی، الحمدللہ ہزاروں کروڑوں درجہ الحمدللہ۔ میں سجدے سے سر ہی نہ اٹھاؤں، اتنا شکر ادا کروں تو کم ہے۔
بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے بہانے بازی بند کیجیے، سیدھے ٹریک پہ آ جائیے، یا تو آؤٹ ہو جائیے، بالکل کنیکشن سے آؤٹ ہو جائیے، یا اگر کنیکشن میں ہیں تو لوگوں کے سوالات کا جواب دیجیے، سلام کا جواب دیجیے، کچھ نہیں تو کچھ نہیں، ہاں مجیب بھائی آپ کا میسج اچھا لگا، ایک پھول اتار کے بھیج دیجیے، رائٹ ڈال دیجیے، اوکے کر دیجیے، اتنا تو پتہ چلے کہ یہ ایک انسان جیتا جاگتا انسان ہے۔ مجھے تو ڈر لگنے لگا بعض لوگوں کے بارے میں کہ کہیں ان کا انتقال تو نہیں ہو گیا، ان کے بچوں کے پاس ہوں گا فون، بچے لاپرواہی میں ڈالے ہوئے ہیں، مر تو نہیں گئے حضرت، پہلے سے خبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی تھی، جوانی کی عمر میں شوگر ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کینسر ہوا ہے، سگریٹاں پی پی کے گھٹکے کھا کھا کے ٹی وی ہوا ہے، جواب ہی نہیں آتا۔ خیر اللہ کرم کرے، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، یہ گندگی چھوڑیے، اور ہدایت نہیں ملنے کا ثبوت ہے یہ ہے، یہ اصل چیز ہے۔